اعلیٰ حضرت سے میرا رشتہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں خاندانی رشتہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ پوری سنیت کے حال دل کا بیان ہے جس کو الفاظ کے شیشے میں اتارا ہے اہل سنت کے ایک نامور قلمکار، رئیس القلم، قائد اہل سنت، حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے۔ اس ایمانی رشتے کا پس منظر یہ ہے کہ امیر کشور عشق اعلیٰ حضرت نے جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات گیر حسن کا چرچا چھیڑا تو محبوب پاک کا دوسرا محب، جو علاقے اور زمانے کی سرحدوں کے اعتبار سے تو اعلیٰ حضرت سے جدا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا تبرک عشق ایسا ہے کہ جس کو بھی ملے شیفتہ ہو جائے، جس انجمن میں بھی بٹے لوگ جھوم اٹھیں۔ پھر محبوب پاک کے محبت بھی ایسی ہے کہ محبت کرنے والوں میں رقابت نہیں بلکہ رفاقت پیدا کرتی ہے، اور سلطان عشق اعلیٰ حضرت نے اپنے سرکار کے غلاموں پر عشق و عرفان کی سرمستیوں کا جو خزانہ لٹایا ہے، اس خزانہ عشق و عرفان کے بہت سارے موتی رئیس القلم کے دامن میں سمٹ آئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ فصیل عشق میں جب بھی نقب زنی کی کوشش کی گئی تو فکر رضا کے اس محافظ نے اپنے زبان و قلم سے تیغ و سنان کا کام لیا۔ قائد اہل سنت نے اپنے قلم کی روشنائی، قدم کی توانائی اور دہن کی فصاحت آرائی سے فروغ رضویت میں بڑا کام کیا۔ ادارے قائم کیے، کتابیں لکھیں، مناظرے کیے، صحافتی کام بھی کیے، اور اس خدمت پر علامہ صاحب کو خود بھی ناز تھا۔ فرماتے ہیں، اور جہاں تک ایک غلط اور مصنوعی تاریخ کی زد سے عصر حاضر کے مسلمانوں کو خبردار کرنے اور انہیں بچانے کا کام ہے تو یہ خدمت اسی خادم ناکارہ کے حصے میں آئی ہے۔ زلزلہ اور زیر و زبر جیسی دستاویزی کتابیں اسی ضرورت کا دوسرا نام ہے۔ ابھی آپ نے پیام اسلام یوٹیوب چینل پر قائد اہل سنت کی ایک تفصیلی ڈاکومنٹری 3 پارٹس میں ملاحظہ فرمائی۔ اب عرص قائد اہل سنت کے پیش منظر، اور چونکہ عرص اعلیٰ حضرت کا بھی موقع ہے تو عرص اعلیٰ حضرت کے پس منظر کے طور پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رضویت کی کچھ بات کی جائے، وہ بھی رئیس القلم کے یہاں سے، اور رئیس القلم کے خامہ سحر آفرین سے کچھ رشحات قلوب سامعین پر چھڑک کر عشق رضا کی فصل کو تازہ کر دیا جائے۔ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کا کچھ تعارفی خاکہ قائد اہل سنت کے قلم سے ملاحظہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دولت کدے سے نکل کر یا تو فرائض بندگی کی ادائیگی کے لیے خانہ خدا میں جاتا ہے، یا پھر جذبہ عشق کی تپش بڑھ جاتی ہے تو دیار حبیب کا سفر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی شام و سحر اور شب و روز کا ایک ایک لمحہ دینی مہمات میں اس درجہ مصروف ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی اسے مہلت نہیں۔ اس کے حریم دل پر ہر وقت عشق بے نیاز کا پہرا کھڑا رہتا ہے۔ ہزار انداز دلربائی کے باوجود آج تک خیال غیر کو باریابی کی اجازت نہیں مل سکی ہے۔ اس کی نوک قلم کا ایک ایک قطرہ فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر و تسنیم کی طرح بہہ رہا ہے۔ اس کے خون جگر کی سرخی سے ویرانوں میں دین کے گلشن لہلہا اٹھے ہیں۔ اس کے عرفان و آگہی کی داستان چمن چمن میں پہنچ گئی ہے، اور لوح و کرتاس سے گزر کر اب اس کے علم و دانش کا چراغ کشور دل کے شبستانوں میں جل رہا ہے۔ عشق و عرفان کی روح اس کے وجود کی رگ رگ میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ اپنے محبوب کی شوکت جمال کے لیے وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ اس کے جگر کی آگ کبھی نہیں بجھتی، اس کے دل کا دھواں کبھی بند نہیں ہوتا، اور نقش و نگار جانا کے لیے اس کے قلمدان کی روشنائی کبھی خشک نہیں ہوتی۔ پلکوں کا قطرہ ڈھلکنے نہیں پاتا کہ اس کی جگہ آنسوؤں کا نیا سیلاب امڑنے لگتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے وفاداروں پر اس درجہ مہربان ہے کہ قدموں کے نیچے دل بچھا کر بھی وہ اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتا ہے، اور جہاں اہل ایمان کے لیے وہ لالا کے جگر کی ٹھنڈک ہے، وہیں اہل کفر کی بغاوت کے حق میں وہ غیظ و غضب و جلال کا ایک دہتا ہوا انگارہ ہے۔ اپنے محبوب کے گستاخوں پر جب وہ قلم کی تلوار اٹھاتا ہے تو انگلیوں کی ایک جنبش پر تڑپتی ہوئی لاشوں کا انبار لگا جاتا ہے۔ باطل کے جگر میں اس کے نشتر کا ڈالا ہوا شگاف زندگی کی آخری ہچکیوں تک مندمل نہیں ہوتا۔ اور سن لو، وہ اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن محبوب کی حرمت سے کھیلنے والوں کے لیے اس کے یہاں صلح و درگزر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوستی کا پیمان تو بڑی چیز ہے، وہ تو ان دشنام ترازوں سے ہنس کر بات کرنا بھی ناموس عشق کی توہین سمجھتا ہے۔
بارگاہ رب العزت اور شان رسالت میں اس کا ذوق احترام و ادب اس درجہ لطیف ہے کہ متکلم کی قصد و نیت سے قطع نظر وہ الفاظ کی نوک پلک پر بھی شرعی تعزیرات کا پہرا بٹھاتا ہے۔ ہوائے نفیس کی دبیز گرد کے نیچے چھپ جانے والی شاہراہ حق کو اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ اس نے واضح کر دیا ہے کہ اب اہل عرفان کی دنیا بیک زبان اسے مجدد کہتی ہے۔ فرش گیتی پر رحمت و فیضان کے چشموں کی طرف بڑھنے والوں کے لیے اب درمیان میں کوئی دیوار حائل نہیں ہے۔ طلسم فریب کی وہ ساری فصلیں ٹوٹ کر گر گئی ہیں جو شیاطین کی سربراہی میں جادہ عشق کے مسافروں کو واپس لوٹانے کے لیے کھڑی کی گئی تھیں۔ اس کے فکر و نظر کی اصابت، علم و فن کا تبحر، فضل و کمال کی انفرادیت، شریعت و تقوی کا التزام، مجد و شرف کی برتری، تجدید و ارشاد کا منصب امامت اور دین و سنت کے فروغ کے لیے اس کے دل کا عشق و اخلاص سارے عرب و عجم نے تسلیم کر لیا ہے۔ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا سخنور بھی ہے، لیکن آج تک کبھی اس کی زبان اہل دنیا کی منقبت سے آلودہ نہیں ہوئی۔ وہ بھری کائنات میں صرف اپنے محبوب مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و سرائی سے شادکام رہتا ہے۔ وہ اپنے کریم آقا کی گدائی پر دونوں جہاں کا اعزاز نثار کر چکا ہے۔ دنیا کے ارباب ریاست صرف اس آرزو میں بارہا اس کی چوکھٹ تک آئے کہ اپنے حضور میں صرف باریاب ہونے کی اجازت دے دے، لیکن زمانہ شاہد ہے کہ ہر بار انہیں شکستہ خاطر ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ اعلیٰ حضرت کے علمی کارناموں کے ساتھ دنیا نے جو ناانصافی کی، اس کا درد بھی رئیس القلم سے سنیے۔ فرماتے ہیں، بر صغیر ہند میں اسلام کی پیش قدمی اور اس کے فروغ و ارتقاء پر اس صدی کی تاریخ جن لوگوں نے لکھی ہے، ان میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے حقائق کو سامنے رکھ کر تاریخ نویسی کا فریضہ انجام دیا ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ انہوں نے حقائق سے آنکھیں بند کر کے تاریخ لکھی نہیں بلکہ وضع کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی مورخ کا ذہن جانبدار ہو جائے تو ان شخصیتوں کی قرار واقعی حیثیت کیوں کر منظر عام پر آ سکتی ہے جن کی طرف سے دلوں میں کسی کی خلش ہے۔ اور اس میں دو رائے نہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ تاریخ کا یہی حادثہ پیش آیا ہے۔ عصر حاضر کے مورخین نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عبقری شخصیت، ان کی علمی جامعیت، ان کی دینی و ملی خدمات اور ان کے گرابہاں تجدیدی کارناموں کے ساتھ صرف اس لیے انصاف نہیں کیا کہ وہ انہیں اپنے خیمے کا آدمی نہیں لگتے۔ اپنے دور میں ناموس رسالت کی پہرہ داری کا جو پرخطر کارنامہ اعلیٰ حضرت نے انجام دے کر پوری امت کا فرض کفایہ ادا کیا، اس کی سنگینی کا اندازہ علامہ کے اس اقتباس سے لگائیے۔ اس اقتباس میں رئیس القلم نے ہم تمام کی جانب سے اعلیٰ حضرت کی احسان شناسی کا فریضہ انجام دیا۔ فرماتے ہیں، ہندوستان کی مذہبی تاریخ کا یہی وہ خطرناک موڑ ہے جہاں اعلیٰ حضرت ہمیں ایک پرسوز چارہ گر، ایک دردمند مصلح، ایک غمگسار مسیحا اور ایک بے باک رہنما اور ایک فرض شناس محافظ دین و ملت کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ اہل سنت پر ان کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے کہ انہوں نے قلم کی تلوار اٹھا کر مذہب اہل سنت کے خلاف ایک منصوبہ بند سازش کو ناکام بنا دیا۔ ناموس رسول کے تحفظ کے لیے اعلیٰ حضرت نے جس حوصلہ مندی کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو داؤں پہ لگا دیا، یہ انہی کا حصہ تھا۔ خدا نخواستہ انہوں نے فتنہ وہابیت و الحاد کے سیلاب پر بن نہ باندھا ہوتا تو آج اہل سنت کا شیرازہ بالکل بکھر گیا ہوتا۔ اور سرکوبی فتنہ میں اعلیٰ حضرت کتنے ایکسپرٹ تھے، یہ بھی ایک ایکسپرٹ کے یہاں سے ہی سنیے۔ رئیس القلم فرماتے ہیں کہ تاریخ شاہد ہے کہ وقت کا بڑے سے بڑا فتنہ چاہے اپنے چہرے پر کتنا ہی خوبصورت نقاب ڈال کر سامنے آیا ہو، اعلیٰ حضرت کے قلم کی ضرب سے پاش پاش ہو کے رہ گیا۔ باطل کی آمیزش سے اسلام کو پاک کرنے کے لیے انہیں چومکھی لڑائی لڑنی پڑی۔ فتنہ چاہے اندر کا ہو یا باہر کا، ان کے قلم کی تلوار یکساں طور پر سب کے خلاف نبرد آزما رہی۔ عمل تطہیر کی اس مہم کے پیچھے نہ کسی حکومت کی سرپرستی تھی، نہ کسی دولت مند کی منت پذیری۔ اعلیٰ حضرت کے سنگین دور کو اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر رئیس القلم سے اعلیٰ حضرت کے کارناموں کا ایک اور اعتراف سنیے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے پیچیدہ اور سنگین ماحول میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اصلاح و ارشاد کا کام شروع کیا۔ آندھیوں کی زد پر چراغ جلانے کا محاورہ ہم نے سنا تھا،
لیکن اعلیٰ حضرت کی علمی و دینی تاریخ میں یہ محاورہ حقیقت کا ایک پیکر محسوس بن گیا تھا۔ بلا شبہ انہوں نے آندھیوں کی زد پر چراغ جلایا، قلم کی تلوار ہاتھ میں لے کر تنہا اٹھے اور عرب سے عجم تک مذہب اہل سنت کی حقانیت و صداقت کا سکہ بٹھا دیا۔ مومنین کے قلوب میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و توقیر، سلف صالحین کی محبت و عقیدت اور شریعت طیبہ طاہرہ کے احترام کا جذبہ جگایا۔ اعلیٰ حضرت نے جو عظیم کارنامے انجام دیے، اس کی طاقت کیا تھی؟ رئیس القلم سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس دو عظیم طاقتیں تھیں جن کے بل پر انہوں نے ہر مہم کو سر کیا۔ پہلی طاقت عشق و یقین کی تھی، جس نے انہیں دنیا کی ہر مادی قوت سے بے نیاز کر دیا تھا۔ خدا قادر و قیوم کی غیبی تائید و کارسازی اور رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی چارہ گری پر انہیں اتنا اٹوٹ اعتماد تھا کہ کسی اور کی طرف دیکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ ان کے عشق و یقین کے واردات کا اگر آپ جائزہ لینا چاہیں تو حدائق بخشش کا مطالعہ کیجیے۔ ورق ورق پر کیف و سرمستی اور وارفتگی و نیاز مندی کے رنگا رنگ پھولوں کا ایک چمن سجا ہوا ملے گا۔ اور دوسری طاقت علم و فقاہت کے رسوخ، معلومات کے نتیجے، فکر و نظر کی گہرائی، خدا داد قوت حافظہ، ادراک کی عجوبہ کاریوں اور قدسی روحانیت کی توانائیوں کی تھی، جن کے جلوے ان کی تصنیفات کے ہزاروں صفحات پر بکھرے ہوئے ہیں۔ انہی خدا داد نعمتوں، دولتوں اور قوتوں کی برکت سے وہ ہمیشہ اہل دول اور ارباب حکومت سے گریزاں رہے۔ کسی کے ایوان تک جانا تو بڑی بات ہے، انہوں نے تو اپنی مجلس میں بھی باریاب ہونے کی اس طبقے کو کبھی اجازت نہیں دی۔ تحفظ عقائد میں اعلیٰ حضرت کی کیا کوششیں رہیں، اس پر رئیس القلم کا تبصرہ سنیے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے امت مسلمہ کو عقیدے کے فساد سے بچانے کے لیے جس پامردی اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کیا، وہ ایک مجدد ہی کی شان ہو سکتی ہے۔ وقت کی ساری باطل قوتوں کو اپنا حریف بنا لینے کے باوجود اعلیٰ حضرت کی آواز کا وزن ساری دنیا نے محسوس کیا۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث، فقہ حنفی اور سلف صالحین کی بوجھل شہادتوں سے ان مصنوعی عقائد کی دھجیاں اڑا دیں اور ہر کہو ماہ پر آفتاب نیم روز کی طرح واضح کر دیا کہ یہ عقائد سرتاسر باطل اور ایمان و اسلام کے لیے مہلک ہیں۔ مسلمانوں کو ان فاسد عقائد سے سخت اجتناب کرنا چاہیے اور کھلے بندوں ان کی مذمت کرنی چاہیے تاکہ معاشرے میں انہیں اعتماد کی جگہ نہ مل سکے۔ اعلیٰ حضرت مجدد تھے، مجدد کا کام دین کی اصلاح ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کی اصلاحی خدمات میں ہے۔ اس پر رئیس القلم کا تبصرہ سنیے۔ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی علمی خدمات کا چوتھا شعبہ وہ مذہبی اور اخلاقی اصلاحات ہیں جو مسلم معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط رسموں اور برائیوں کے خلاف اعلیٰ حضرت نے انجام دیں، اور ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر نئے مسائل پر اعلیٰ حضرت کی وہ بلند پایہ تحقیقات اور فکری نوادرات ہیں جنہیں دیکھ کر علماء عرب نے اعلیٰ حضرت کی فقہی بصیرتوں اور علمی عظمتوں کا لوہا مان لیا۔ معاملات و عبادات میں اعلیٰ حضرت نے جن اغلاط و مفاسد کی اصلاح فرمائی، وہ ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے اعلیٰ حضرت کے فتاوے میں جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں۔ اگر انہیں منتخب کر کے ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر فتاوی رضویہ کے وہ مباحث جو محافل میلاد، آراس، زیارت قبور، مراسم محرم اور خوشی و غمی وغیرہ میں غلط رسم و رواج اور غیر اسلامی امور کی اصلاحات پر مشتمل ہیں، وہ ان لوگوں کے منہ پر بھرپور تماچا ہیں جو اعلیٰ حضرت کو بدعت نواز کہتے ہیں۔ تو اس اقتباس میں رئیس القلم نے اعلیٰ حضرت کی اصلاحی خدمات کا اعتراف بھی کیا، ساتھ ہی مسلک اعلیٰ حضرت پر بدعت نوازی کا جو الزام لگایا جاتا ہے اس کا جواب بھی اعلیٰ حضرت کے یہاں سے پیش کر دیا۔ ساتھ ہی اعلیٰ حضرت پر ایک اور غلط الزام انگریز نوازی کا بھی لگایا جاتا ہے۔ اب اس الزام پر رئیس القلم نے جس طرح سے مخالفین کو للکارا وہ بھی سنیے۔ فرماتے ہیں مسلک کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن زندہ جاوید حقیقتوں کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔
उसे क्यों कर झुटलाया जा सकता है। आला हजरत जैसा सरशार आशिक रसूल जो अपने महबूब की खुशनुदी के लिए अहले बातिल से हमेशा नबर्द आजमा रहा और जिसके मशरब में किसी दुश्मन इस्लाम से मुस्कुरा कर बात करना भी नामूस अकीदत की पेशानी का एक बदनुमा दाग था, उसके बारे में देवबंद के मिल्लत फरोश ये इफ्तरा करते हुए जरा नहीं शर्माते कि वो अंग्रेजी हुकूमत का एजेंट थे। अपने चेहरे का गुबार आला हजरत के दामन पर डालने वालों को मैंने बार बार चैलेंज किया है कि तुम अगर अपने दावे में सच्चे हो तो दोस्तों की नहीं दुश्मनों ही की मुरत्तब करदा तारीखों में कहीं ये दिखला दो कि अंग्रेजी हुकूमत के किसी मोतमद ने आला हजरत की दावत की हो या अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से आला हजरत को कोई वजीफा मिलता हो या कभी कोई उनकी माली इमदाद की गई हो या अंग्रेजी हुकूमत के अमायदीन के साथ आला हजरत की कहीं मुलाकात हुई हो या आला हजरत अपनी जिंदगी में एक बार भी किसी अंग्रेज की कोठी पर बगर्ज़ मुलाकात तशरीफ ले गए हों या खुद आला हजरत के दौलत कदे पर अंग्रेजी हुकूमत का कोई नुमाइंदा मुलाकात के लिए हाजिर हुआ हो, ये सब कुछ मुमकिन ना हो तो कम अज कम इतना ही दिखला दो कि आला हजरत ने नज्म या नसर में अंग्रेजी हुकूमत की कसीदा खानी की हो। बरखिलाफ इसके देवबंदी और कादियानी लिटरेचर इस तरह के वाक़यात तहरीरात से भरे पड़े हैं जिनसे रोज़े रोशन की तरह साबित होता है कि अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ देवबंद और कादियान के कितने गहरे और नियाजमंदाना ताल्लुकात थे। अभी आपने आला हजरत की ताकत के हवाले से सुना कि रईसुल कलम ने आला हजरत की पहली ताकत इश्क की ताकत बताई है। अब आला हजरत का इश्क रिसालत कैसा था और उस इश्क रिसालत को वे किस तरह से अशार के पैराए में बयान किया करते थे, ये भी हजरत अल्लामा से सुनिए। फरमाते हैं आला हजरत फाजिल बरेलवी एक गदाए इश्क ही नहीं थे बल्कि अमीर किश्वर इश्क भी थे। बाबुसलाम की चौखट पर यकीनन वो एक साइल की तरह खड़े नजर आते हैं, लेकिन अपने सरकार के गुलामों पर इश्क व इरफान की सरमस्तियों का खजाना लुटाते हुए वो बिल्कुल सुल्तान इश्क मालूम होते हैं। आला हजरत के नगमों से उनके दिल के अजीब सोजो गुदास का पता चलता है। गो उनके इश्क में दरियाओं का खरोश नहीं बल्कि समंदर का सुकूत है। फिर भी कभी कभी दिल की चोट उभर आती है। जख्म जिगर की सोजिश जब नाकाबिले जब्त हो जाती है तो भीगी हुई पलकों के साथ अपने कार ही से तस्कीने जा की भीख मांगते हैं। महबूब के शेवए दिल नवाज को सहारा बनाकर कभी कभी खुद ही अपने आप को तसल्ली देते हैं। आला हजरत ने नोके कलम में अपने महबूब के हुस्न खुदादात के वो सहर अंगेज नुकूश सजाए हैं कि जिसके आगे रख दो वो शेफ्ता हो जाए, जिस अंजुमन में सुना दो लोग झूम उठें। ताबीर की ज़ेबाई पर तो निसार होने को जी चाहता है। कांटों की नोक पर आफताब की किरण तौल दी है। सही कहा है कहने वालों ने कि अज दिल खेजत पर दिल रेजत। आला हजरत फाजिल बरेलवी के नातिया नगमों में ऐसा लगता है कि खुद इश्क को जबान मिल गई है और वो जब अपना किस्सा दर्द सुनाता है तो दिलों का आलम ज़ेरो ज़बर होने लगता है। और आला हजरत ने अपने इल्म और इश्क को कैसे बैलेंस करके रखा है वो भी हजरत अल्लामा से सुनिए। फरमाते हैं आला हजरत फाजिल बरेलवी के यहाँ इल्म और इश्क का तवाजुन हैरत अंगेज भी है और काबिल दीद भी। मोहब्बत की बेखुदी में भी उनका तफक्कुह उनकी फिक्र पर छाया रहता है और उनके कलाम का सबसे बड़ा कमाल यह है कि एक एक शेर शरीयत ताहिरा के साँचे में ढल जाने के बावजूद शरीयत का रंगो आहंग और तगज़ुल का बागपन किसी गोशे से मजरूह नहीं होता। इस तरह आला हजरत फाजिल बरेलवी ने हदायक़ बख्शिश के ज़रिए सिर्फ क़ारीन को मोमिन नहीं बनाया बल्कि उर्दू अदब को भी मोमिन बना दिया है। अब आला हजरत सुल्तान इश्क हैं, इमाम इश्क मोहब्बत हैं, तो रईसुल कलम भी इश्क के बंदे हैं। जब एक आशिक दूसरे आशिक की बारगाह में हाजिर होता है तो रईसुल कलम बारगाह रज़ा में कुछ इस तरह से खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अहमद रज़ा तुम्हारी तुरबत पर शाम व सहर रहमत व नूर का सावन बरसे,
تمہارے قلم کی روشنائی نے شہیدوں کے لہو کی طرح چمنستان اسلام کو لالزار بنا دیا۔ تم نے آندھیوں کی زد پر عشق کا چراغ جلایا اور خون کے ایک ایک قطرے سے محبت کا خراج وصول کیا۔ دنیا اسلام کے محسن، تم نے حق و باطل کے درمیان اتنی واضح لکیر نہ کھینچ دی ہوتی تو آج امنڈتے ہوئے ان سیاہ فتنوں کے ہجوم میں امت مسلمہ کا کیا حال ہوتا۔ کیا معلوم کہ ہم سرگشتگان بعد غفلت عقل غلط اندیش کی رہنمائی میں کہاں بھٹکتے ہوتے۔ اے اہل سنت کے امام، خدائے غافر و قدیر تمہاری خوابگاہ کو رحمتوں کے پھول سے بھر دے۔ تمہارا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھول سکتے کہ تم نے نہایت نازک وقت میں ایمان کے ساتھ ہماری روحوں کا سر رشتہ ٹوٹنے سے بچا لیا۔ ویسے کہنے کے لیے ساری دنیا رسول مجتبیٰ کے پروانوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن نجد کے گستاخوں کے منہ میں لگام دینے کے لیے تمہارے سوا کون کھڑا ہوا؟ کس نے اپنی ہستی کی ساری صلاحیتوں کو حمایت حق کے مورچے پر لگا کر اسلام کی فصیل کو کفر و الحاد کے طوفان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا؟ مزارات کے وارث اور خانقاہوں کے سجادہ نشین کہاں نہیں تھے، لیکن کسے ہمت ہوئی کہ ابلیس کے امنڈتے ہوئے لشکر کو شکست فاش دینے کے لیے خون کا آخری قطرہ تک نثار کر دے؟ ہر محفل کا چراغ بننا اور ہر طبقے میں نیک نام کہلانا کون نہیں پسند کرتا، لیکن پیارے یہ تمہارا ہی جگر تھا کہ حق کی خوشنودی کے آگے تم نے نہ کسی کے روٹنے کی پرواہ کی، نہ کسی کے طعن و تشنیع سے آزردہ ہوئے ایک اپنے محبوب کو راضی کر کے تم سارے جہاں سے مستغنی ہو گئے۔ اہل حق کی دنیا آج بھی اعتراف کرتی ہے کہ تم نے غیرت عشق کی یہ بھٹی نہ سلگائی ہوتی تو اس عہد نفاق آشوب میں یقین و عرفان کا یہ نکھرا ہوا سونا کسے میسر آتا۔ پس اے امیر کشور اخلاص، دشمنان حق نے اپنے مذہبی غیظ میں سلگ سلگ کر تجھے جتنے طعنے دیے ہیں، کونین کا پروردگار ان ساری آزاریوں کا تجھے بے پایاں اجر عطا کرے۔ یہ رضویات کے حوالے سے قائد اہل سنت کے کچھ قلمی جواہر پارے تھے جن کی ادبی چاشنی سے بھی آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ ساتھ ہی فروغ رضویات میں حضرت علامہ کا کیا کردار رہا ہے اس کا بھی کچھ اندازہ آپ کو ہوا ہوگا۔ یہ موتی ہم نے قائد اہل سنت کی رضویات پر مشتمل تحریروں کے مجموعے تجلیات رضا سے خز کیا ہے، جن کو صاحبزادہ ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب نے ترتیب دیا ہے، لیکن یہ صرف ایک قطرہ ہے جس سے ہم نے آپ کو سمندر کا پتہ دیا ہے۔ آپ سمندر میں خود غواصی کیجئے اور موتی نکالیے۔